سب کچھ شروع ہوتا ہے ایک فرد سے، سید امین الحسن عبید، جو ایک ٹیم کے حصے کے طور پر کام کر رہے ہیں، یعنی وہ ایک رکن ہے۔ اور ان کی ٹیم ایک مخصوص مقامی علاقے یعنی ایک ضلع کی سطح پر کام کر رہی ہے، اور ان سب کا مقصد ایک بڑے قومی منصوبے یعنی PM15 نکاتی پروگرام کو کامیاب بنانا ہے۔ ذرا سوچیں کہ ایک معمولی سی بیماری کے لیے پورا دن سفر کرنا پڑے۔ ہندوستان کے شہر رائچور میں ہزاروں لوگوں کے لیے یہ روز کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ آج ہم ایک سرکاری خط کو کھول کر دیکھنے والے ہیں جو نہ صرف ایک کمیونٹی کی جد و جہد کو سامنے لاتا ہے بلکہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ کیسے تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اس جدوجہد کے پیچھے جو انسانی کہانیاں ہیں وہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ یہ صرف آنے جانے کی تکلیف نہیں ہے، اس کا سیدھا مطلب ہے ایک دن کی دہاڑی کا نقصان، بچوں کو اسکول سے چھٹی اور کبھی کبھی ایک چھوٹی سی بیماری کا سنگین ہو جانا۔ یہ وہ قیمت ہے جو کسی کو بھی ادا نہیں کرنی چاہیے۔ تو چلیں اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ صرف ایک خط نہیں ہے بلکہ یہ ایک شہر کی طرف سے صحت کی دیکھ بھال کے لیے ایک پرزور اپیل ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس درخواست کے پیچھے اصل حقائق کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ مسئلہ ہے کہاں اور کن لوگوں کا ہے۔ ہم رائچور شہر کے ان خاص محلوں کی بات کریں گے جہاں صحت کی خدمات کا فقدان سب سے زیادہ ہے۔ خط میں صاف صاف ان علاقوں کے نام لکھے ہیں، وارڈ 7، 8، 9 اور 10، جس میں اندرون اور بیرون قلعہ کے علاقے شامل ہیں، اور پھر وارڈ 32، 5 اور 34، یعنی عرب محلہ، شانتی کالونی، ڈیڑھی کالونی اور بندہ نواز کالونی۔ یہی وہ علاقے ہیں جو اس مسئلے سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ اب ذرا اس عدد پر غور کریں، 60,000۔ یہ کوئی چھوٹا ہنسا نہیں، یہ تو ایک چھوٹے شہر کی آبادی کے برابر ہے۔ تصور کریں کہ ایک پورے شہر کے پاس اپنا کوئی مقامی ڈاکٹر یا کلینک ہی نہ ہو۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کا یہ لوگ ہر روز سامنا کرتے ہیں۔ اور یہ رہا وہ نقطہ جو اس مسئلے کی سنگینی کو واضح کرتا ہے۔ ان 60,000 لوگوں کی خدمت کے لیے مقامی پرائمری یا کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز کی تعداد ہے 0، ایک بھی نہیں۔ اور یہی وہ فرق ہے، یہی وہ خلا ہے جو اس پوری اپیل کی جڑ ہے۔ لیکن یہ کہانی صرف ان چند محلوں تک ہی محدود نہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو مقامی مسئلہ نظر آ رہا ہے، یہ دراصل ایک بہت بڑے پورے ضلع کی سطح کے مسئلے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس درخواست کی سب سے بڑی طاقت اس کا ثبوت ہے، اور یہ ثبوت کہیں اور سے نہیں بلکہ خود حکومت ہند کے ایک ادارے کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل یعنی CAG کی 2022-30 کی رپورٹ سے لیا گیا ہے۔ اس سے یہ صرف ایک شکایت نہیں رہتی بلکہ ایک ٹھوس ثبوتوں پر مبنی کیس بن جاتا ہے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز سمجھنا ضروری ہے۔ یہ پرائمری ہیلتھ سینٹر یا PHC آخر ہوتا کیا ہے؟ سیدھے لفظوں میں یہ کسی بھی کمیونٹی کے لیے ڈاکٹر سے پہلا رابطہ ہوتا ہے، وہ جگہ جہاں نزلہ، زکام، بخار جیسی عام بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ اب دیکھیں CAG رپورٹ کے اعداد و شمار معاملے کو بالکل صاف کر دیتے ہیں۔ رائچور ضلع میں قانون کے مطابق 82 PHC ہونے چاہیے، لیکن حقیقت میں صرف 52 موجود ہیں، یعنی 30 مراکز کی سیدھی کمی۔ یہ صحت کے بنیادی ڈھانچے میں ایک بہت بڑا خلا ہے۔ اس کا مطلب ہے لمبی قطاریں، ہسپتالوں پر شدید دباؤ اور ان لوگوں کے لیے کم معیاری دیکھ بھال۔ اب آتے ہیں صحت کے نظام کی اگلی سیڑھی پر، یعنی کمیونٹی ہیلتھ سینٹر یا CHC۔ یہ ایک بڑا ہسپتال ہوتا ہے جہاں ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور یہ کئی چھوٹے PHCs کے لیے ایک ریفرل سینٹر کا کام کرتا ہے۔ اور یہاں بھی وہی کہانی ہے، ضلع کو 22 CHCs کی ضرورت ہے لیکن موجود صرف 16 ہیں۔ تو بات صاف ہے، مسئلہ صرف نچلی سطح پر نہیں بلکہ پورا ہیلتھ کیئر سسٹم دباؤ میں ہے۔ تو اس تمام ڈیٹا اور حقائق کی بنیاد پر اس خط میں ایک بہت واضح اور عملی حل پیش کیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ درخواست آخر مطالبہ کیا کرتی ہے۔ مطالبہ بہت سیدھا سادہ ہے۔ پہلا قدم، ان علاقوں میں نئے پرائمری اور کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز قائم کیے جائیں جہاں کوئی سہولت موجود نہیں، اور دوسرا قدم، بچوں کی دیکھ بھال کے لیے نئے مراکز، خاص طور پہ وارڈ نمبر 34 میں آنگن واڑی سینٹرز کا قیام عمل میں لایا جائے۔ تو یہ آنگن واڑی مراکز کیا ہوتے ہیں؟ یہ حکومت کے زیر اہتمام چلنے والے چائلڈ کیئر سینٹرز ہیں جو بچوں کو بنیادی صحت، غذائیت اور اسکول سے پہلے کی تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ یہ کسی بھی کمیونٹی کی صحت اور بھلائی کے لیے بہت اہم ہے۔
تو آخر میں یہ سب اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ صرف رائچور کے چند محلوں کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک مثال ہے، ایک ماڈل ہے کہ عام شہری کیسے اپنی آواز کو مؤثر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آخر اس اپیل میں اتنی طاقت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگوں کی ذاتی مشکلات کو سرکاری ڈیٹا سے جوڑتی ہے۔ یہ حکومت کی اپنی رپورٹ کو ثبوت کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ یہ صرف شکایت نہیں کرتی، بلکہ ایک قابل عمل حل بھی پیش کرتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ بتاتی ہے کہ عام شہری بھی اپنی ضروری خدمات کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں ایک اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ڈیٹا اور شہریوں کا عمل مل کر کس طرح زیادہ صحت مند اور منصفانہ معاشرے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ رائے چور کی یہ مثال بتاتی ہے کہ یہ نہ صرف ممکن ہے بلکہ ضروری بھی ہے۔